السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب خدا بندے قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آئیں۔ حکم خدا بندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیت والی مٹیاں تھی، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی اور نرم اور سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیت والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا رکھا۔ حضرت حوا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ دوستو، شریعت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا، جیسے کہ بعض جماعت نماز کا مسئلہ، جمعہ کا مسئلہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوستو، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، گویا کی عورت رعایا ہے اور مرد بادشاہ ہے، اسی لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بظاہر ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ پیارے دوستو، علماء اکرام نے اس نقطے پر بحث کی کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ راز بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس حوالے سے سورہ توحہ کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کے تحت بعض مفسرین نے یہ اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ دوستو، اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا آدم علیہ السلام اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائیں، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ اب بات
आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली, क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला है? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ एक हिकमत थी, यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक पार्ट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पढ़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीबी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालो, जितना हो सके हर बात में मस्बत पहलू तलाश करें। दोस्तों, बाज लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। हदीस और मुफस्सरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हब्बा की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हजरत हब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसीलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनकी मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर बाज हालात के साथ या अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं, यानी 24 पसलियां, और औरत और मर्द की पसलियां बराबर होती हैं। मगर ये सही हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसलियों से पैदा फरमाया गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।